Welcome to Abubakar Talimwala YouTube channel. تصور کریں کہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی کے جو اہم ترین فائنینشیل آفیسر ہیں ان کی اسکرین پر ایک عام سی ویڈیو کال آتی ہے. ہاں بالکل ایک نارمل روٹین کال کی طرح. صحیح. اسکرین پر ان کے باس بیٹھے ہیں، باقاعدہ ان کی آواز ہے، ان کا چہرہ ہے، اور وہ بالکل اپنے مخصوص انداز میں $25 ملین ٹرانسفر کرنے کا حکم دیتے ہیں. $25 ملین؟ یعنی کوئی چھوٹی رقم نہیں ہے یہ. بالکل نہیں. تو پیسے ٹرانسفر ہو جاتے ہیں، لیکن حقیقت میں اس کال پر کوئی انسان موجود ہی نہیں تھا. ارے باپ رے، یہ سننے میں کسی ہالی ووڈ کی سائی فائی فلم کا سین لگ رہا ہے. صحیح کہا، لیکن یہ کوئی فلم نہیں ہے. یہ اصل میں 2024 میں اروپ نام کی ایک بڑی انجینئرنگ کمپنی کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ ہے. اور یہی وہ مقام ہے جہاں ہمارا سچ اور جھوٹ پر سے اعتماد بالکل ہل کر رہ جاتا ہے. مطلب حد ہو گئی ہے. سی بات ہے. دیکھیں، ایک وقت تھا جب عام طور پر کسی حقیقت یا ثبوت کی بات ہوتی تھی تو ہم کہتے تھے کہ بھائی یہ تو ایکس رے کی طرح صاف ہے. ہاں، جیسے ڈاکٹر اشارہ کر کے کہتا ہے کہ مسئلہ یہاں ہے اور ہم مان لیتے ہیں. لیکن اب اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی اے آئی کی نئی دنیا میں وہ ایکس رے مشین لگتا ہے بالکل خراب ہو چکی ہے. بالکل خراب ہو چکی ہے. تو چلیے آج کے اس گہرے تجزیے میں اس دھند کو صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک طرف ہم یہ دیکھیں گے کہ کس طرح اے آئی ہمارے دیکھنے والے مواد یعنی کانٹینٹ کو زیادہ پرکشش، جذباتی اور وائرل بنا رہا ہے. اور دوسری طرف ہم اس بات پر بھی غور کریں گے کہ یہی ماڈرن ٹیکنالوجی ڈیپ فیکس اور دھوکہ دہی کے لیے کس طرح ایک ہتھیار کے طور پر استعمال ہو رہی ہے. صحیح. تو اگر ہم پہلے پہلو کی بات کریں یعنی وائرل کانٹینٹ کی، تو یہاں ذہن میں رکھنے والی سب سے اہم بات کیا ہے؟ دیکھیں، سب سے اہم بات یہ ہے کہ الگورتھم اب بہترین پکسلز، مہنگے سیٹ یا ہائی پروڈکشن ویڈیوز کو نہیں ڈھونڈ رہا. اچھا، تو پھر وہ کیا ڈھونڈ رہا ہے؟ وہ انسانی نبض اور جذبات کو ڈھونڈ رہا ہے. اے آئی نے اصل میں انسانی نفسیات کو ہیک کرنا سیکھ لیا ہے. حیرت انگیز. مطلب ہیومن سائیکالوجی کو پوری طرح ڈیکوڈ کر لیا ہے. بالکل. ہمارے پاس موجود تحقیق بتاتی ہے کہ وائرل ویڈیوز کے لیے 9 اور 6 جذباتی ہکس ہوتے ہیں. ان میں سے ایک بہت طاقتور ہک ہے جسے رائچس انڈگنیشن کہتے ہیں. رائچس انڈگنیشن یعنی حق بجانب غصہ. یہ تھوڑا تفصیل طلب لگ رہا ہے. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جان بوجھ کر لوگوں کو غصہ دلایا جاتا ہے تاکہ وہ ویڈیو شیئر کریں؟ ہاں، کچھ اس طرح سے، لیکن اس کی گہرائی تھوڑی زیادہ ہے. دیکھیں، جب لوگ دیکھتے ہیں کہ کسی غریب کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے یا کسی بڑے ادارے نے کوئی زیادتی کی ہے تو ان کا خون کھول اٹھتا ہے. صحیح پکڑا آپ نے. ان کے ذہن کا وہ حصہ متحرک ہوتا ہے جو انصاف چاہتا ہے. وہ اس ویڈیو کو صرف دیکھتے نہیں ہیں بلکہ احتجاج کے طور پر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کرتے ہیں. صحیح کہا. اے آئی کانٹینٹ کریٹرز کو یہ سکھاتا ہے کہ کہانی میں ایک ولن یعنی ایک برا کردار کیسے پیدا کرنا ہے. زبردست. اور باقی ہکس کیا ہیں؟ اس کے علاوہ ان ایکسپیکٹڈ جوائے یعنی غیر متوقع خوشی بھی ایک ہک ہے، جہاں اچانک کوئی بہت اچھی خبر مل جائے. اور ایک بہت اہم ہک ہے ولنریبلٹی. ولنریبلٹی. ہاں، مطلب جب کوئی اپنی کمزوری دکھاتا ہے. ہاں، جب کانٹینٹ بنانے والا اپنی کسی کمزوری، دکھ یا ناکامی کا کھلے عام اعتراف کرتا ہے. اچھا، یعنی اسکرین پر آ کر رونا یا پریشانی شیئر کرنا. بالکل. انسان بائیولوجیکلی ان جذبات کی طرف کھنچتا ہے. جب کوئی اپنی کمزوری دکھاتا ہے تو دیکھنے والوں کا اس شخص کے ساتھ ایک فوری ہمدردی کا رشتہ بن جاتا ہے. لیکن ایک مسئلہ ہے سب میں. جی، کیا مسئلہ؟ اگر ساری اسکرپٹ اور جذبات کوئی مشین یا چیٹ جی پی ٹی لکھ کر دے رہا ہے تو لوگ تو فوراً پہچان لیں گے نا کہ یہ کوئی مصنوعی چیز ہے. انسانی جذبات اور مشین کی لکھاوٹ میں تو بہت فرق ہوتا ہے. یہی پر ایک نیا تصور سامنے آتا ہے جسے 10% ہیومن لیئر یعنی 10% انسانی پہلو کہا جاتا ہے. 10% ہیومن لیئر، یہ کیا چیز ہے؟ اصل میں اگر اے آئی کا دیا ہوا مواد ویسا ہی اٹھا کر ویڈیو میں ڈال دیا جائے تو وہ اے آئی سلوپ بن جاتا ہے. اے آئی سلوپ یعنی اے آئی کا کچرا. ہاں، کچرا. اے آئی آپ کو معلومات، ڈیٹا اور کہانی کا ڈھانچہ تو دے سکتا ہے، لیکن اس میں نظریہ، مخصوص احساس اور اپنا ذاتی تجربہ انسان کو خود ڈالنا پڑتا ہے. اچھا، اگر یہ 10% انسانی ٹچ نہ ہو تو کانٹینٹ بالکل بے جان لگے گا، رائٹ؟ بالکل بے جان لگے گا. اس کی ایک واضح مثال وہ تصویریں تھیں جہاں سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو کچھ عجیب و غریب حالات میں گرفتار ہوتے ہوئے دکھایا گیا تھا.
ہم یہاں کسی سیاسی جانبداری کی بات نہیں کر رہے، صرف واقعے کا حوالہ دے رہے ہیں۔ ہاں بالکل، میں سمجھ گیا۔ وہ تصویریں دیکھنے میں صاف مصنوعی لگ رہی تھیں کیونکہ ان میں وہ انسانی واقعہ اور فطری پن موجود نہیں تھا۔ صحیح، یا جیسے ٹیکسٹ میں اے آئی بار بار ان کنکلوژن یا ڈیلو انٹو جیسے مخصوص الفاظ استعمال کرتا ہے جو اس کی پہچان بن چکے ہیں۔ اچھا، یعنی یہ 10% انسانی پہلو بالکل ویسے ہی ہے جیسے کسی فیکٹری کی بنی ہوئی ریڈی ٹو ایٹ ڈش میں ہم اپنا گھر کا نمک مرچ اور تڑکا شامل کر دیں، واہ کیا مثال دی ہے آپ نے! تاکہ کھاتے وقت وہ مصنوعی نہ لگے اور اس میں گھر کا ذائقہ آ جائے۔ مشین نے پیٹ بھرنے کا انتظام کر دیا لیکن ذائقہ انسان نے خود ڈالا۔ یہ مثال اس عمل کو بالکل ٹھیک سے واضح کرتی ہے۔ وہ تڑکا ہی ہے جو اس مصنوعی مواد کو قابل قبول بناتا ہے۔ اور چونکہ اے آئی نے ہماری انہی انسانی کمزوریوں کو خوبی سے پہچان لیا ہے تو وہ اب ان ہکس کا باقاعدہ فارمولاز کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ بالکل صحیح، اور یہی وجہ ہے کہ اب کانٹینٹ بنانا اتنا آسان ہو گیا ہے۔ صحیح بات ہے۔ اگر جذباتی ہکس اور کہانی بنانے کا یہ پورا فارمولا اتنا ہی عام ہو چکا ہے تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ نکلتا ہے کہ اب کوئی بھی شخص یہ کر سکتا ہے۔ ہاں، جس کے پاس مہنگے کیمرہ یا بڑے اسٹوڈیوز نہیں ہیں وہ بھی اسی لیول کا کانٹینٹ بنا سکتا ہے۔ اور حال ہی میں یوٹیوب پر وقاص بھٹی اور اردو اے آئی جیسے کئی چینلز اسی چیز کو سٹیپ بائی سٹیپ سکھا رہے ہیں۔ بالکل، وہ بتا رہے ہیں کہ موبائل فون سے ہی مکمل کہانیاں کیسے بنتی ہیں۔ لیکن مجھے حیرت اس بات پر ہے کہ اتنی بڑی تخلیق صرف ایک سمارٹ فون پر کیسے ممکن ہے؟ مطلب ایک فون پر پوری مووی؟ یہ ممکن ہوا ہے پرومپٹ انجینئرنگ کی وجہ سے۔ پرومپٹ انجینئرنگ یہ کیا ہے؟ دیکھیں، پہلے پروگرامنگ لینگویجز سیکھنی پڑتی تھیں، اب صرف اے آئی سے بات کرنا آنا چاہیے۔ عام لوگ چیٹ جی پی ٹی، مائکروسافٹ کو پائلٹ اور گوگل جیمنائی کو مخصوص ہدایت دینا سیکھ گئے ہیں۔ کس قسم کی ہدایت؟ مثال کے طور پر نو ری یوز نو پلیجرزم کی کمانڈ دی جاتی ہے۔ یعنی کوئی نقل نہ ہو۔ صحیح، اس کا مطلب یہ ہے کہ اے آئی کو سختی سے روکا جاتا ہے کہ وہ انٹرنیٹ سے کوئی پرانی کہانی اٹھا کر نہ دے بلکہ مکمل طور پر نیا اور منفرد پلاٹ لکھیں۔ زبردست! تو صرف ایک سنگل کمانڈ سے ہزاروں الفاظ کی کہانیاں بن جاتی ہے؟ ہاں، ایک سنگل کمانڈ سے 5000 الفاظ پر مشتمل کہانیوں کے بہترین آئیڈیاز اور سکرپٹس جنریٹ ہو جاتے ہیں۔ لیکن ویڈیو کے اندر جو کردار ہوتے ہیں ان کی شکل تو ہر سین میں بدلنی نہیں چاہیے نا؟ میں نے پڑھا تھا کہ اے آئی جب بھی کوئی تصویر بناتا ہے تو اگلے سین میں اسی کردار کی شکل تھوڑی سی بدل دیتا ہے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ ایک بڑا مسئلہ تھا، لیکن ان موبائل کریٹرز نے اس کا حل نکال لیا ہے۔ کیا حل نکالا ہے بھائی؟ یہاں آئیڈینٹی بلاک نام کا ایک تکنیکی ٹول کام آتا ہے۔ آئیڈینٹی بلاک؟ ہاں، یہ ٹول اے آئی کو مجبور کرتا ہے کہ وہ کسی بھی کردار کے چہرے کے مخصوص خد و خال، بالوں کا رنگ اور کپڑوں کا سٹائل اپنے پاس محفوظ کر لے۔ اچھا، یعنی ایک بلو پرنٹ بنا لیتا ہے۔ بالکل، پھر چاہے اس کردار کو کسی اور منظر میں ڈالنا ہو یا کسی اور اینگل سے دکھانا ہو، آئیڈینٹی بلاک اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ کردار کی پہچان بالکل برقرار رہے۔ واہ! اس کے بعد یہ لوگ گوگل وسک جیسی ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے ان تصویروں کو آپس میں جوڑ کر اینیمیشنز بناتے ہیں۔ اور ان کی آوازیں، کیونکہ میں نے سنا ہے اے آئی کی اردو آواز تو بہت ہی مصنوعی اور عجیب سی روبوٹک لگتی ہے۔ ہاں، وہاں ایک بہت ہی حیران کن ٹرک استعمال ہوتی ہے۔ ٹرک؟ کس قسم کی ٹرک؟ یہ کریٹرز اوپن اے آئی، ایف ایم یا 11 لیبز جیسے آواز بنانے والے ٹولز استعمال کرتے ہیں، لیکن وہ اے آئی کو اردو رسم الخط یعنی عربک اسکرپٹ میں لکھ کر نہیں دیتے، تو پھر کس زبان میں لکھتے ہیں؟ بلکہ وہ اردو جملوں کو ہندی اسکرپٹ میں لکھتے ہیں۔ رکیں، سچ میں ہندی اسکرپٹ میں؟ ہاں، ماڈل ہندی فونیٹکس کو زیادہ بہتر سمجھتا ہے، اس لیے جب وہ ان جملوں کو پڑھتا ہے تو تلفظ بہت صاف اور بالکل انسانی لگتا ہے۔ ارے یہ تو سچ میں حیرت انگیز ہے۔ اور آخر میں ان تمام چیزوں یعنی اسکرپٹ، تصویروں اور آواز کو کیپ کٹ جیسی عام موبائل ایپ میں ڈال کر ایڈٹ کر لیا جاتا ہے، اور بس ایک پوری پکسار سٹائل کی اینیمیٹڈ مووی تیار ہو جاتی ہے۔ بالکل تیار ہو جاتی ہے۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اے آئی نے پورے کے پورے ہالی ووڈ اسٹوڈیو کو ایک چھوٹے سے موبائل فون میں بند کر دیا ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ جہاں لائٹس، کیمرہ اور ایکٹر سب کچھ ڈیجیٹل ہیں، لیکن اس اسٹوڈیو کا ڈائریکٹر اب بھی وہی انسان ہے جس کے ہاتھ میں فون ہے۔ یہ تخلیقی جمہوریت کا ایک بہت بڑا عروج ہے۔ ہر شخص کے پاس کہانی سنانے کی طاقت آ گئی ہے۔ لیکن
اس میں ایک خطرہ بھی تو ہے نا؟ بہت بڑا خطرہ ہے۔ سوچئے جب ایک عام سا انسان اپنے کمرے میں بیٹھ کر اتنی آسانی سے حقیقت کے بالکل قریب تر کردار اور آوازیں بنا سکتا ہے۔ تو کیا وہی ٹیکنالوجی کسی کا چہرہ اور آواز چرا کر اسے دھوکہ دینے کے لیے استعمال نہیں کی جا سکتی؟ یہی تو مسئلہ ہے۔ جو ٹیکنالوجی خوبصورت کہانیاں بناتی ہے، وہی ٹیکنالوجی ڈیپ فیکس بنانے کے لیے بھی بے دھڑک استعمال ہو رہی ہے۔ یہ سوچنا ہی خوفناک ہے کہ دھوکہ دہی کا اسباب اتنا عام اور سستا ہو گیا ہے۔ بالکل، لیکن یونیکس کی جو ایکیڈیمک تحقیق سامنے آئی ہے وہ ایک اور ہی عجیب کہانی سناتی ہے۔ اچھا، اس تحقیق میں خاص بات کیا ہے؟ اس تحقیق کے مطابق عام لوگوں کا ذہن یہ مانتا ہی نہیں کہ ڈیپ فیک ان کے لیے کوئی سنجیدہ خطرہ ہو سکتا ہے۔ کیا مطلب؟ لوگ اسے خطرہ کیوں نہیں مانتے؟ لوگ ابھی تک اسے صرف مذاق یا مشہور شخصیت کے چہرے بدلنے یعنی سیلیبریٹی فیس سواپس تک محدود سمجھتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے کہ خطرہ سامنے ہے لیکن کوئی اسے ماننا نہیں چاہتا؟ انکار کرنے کے اس نفسیات کی بنیاد یہ ہے کہ انسان اپنے دماغ پر بہت زیادہ اعتماد کرتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہماری آنکھوں کے سامنے کوئی جعلی ویڈیو آئے گی تو ہمارا دماغ فوراً اسے پہچان لے گا۔ صحیح، ہم اوور کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں۔ اور اسی تحقیق میں ایک سب سے گہرا تصور سامنے آیا جسے ولنریبلٹی پیک یعنی خطرے کا عروج کہتے ہیں۔ ولنریبلٹی پیک، اس کا کیا مطلب ہوا؟ لوگ ڈیپ فیکس کا شکار سب سے زیادہ اس وقت ہوتے ہیں جب سامنے والا شخص ان کا بہت قریبی نہ ہو اور نہ ہی بالکل اجنبی ہو، تو پھر کون ہو؟ بلکہ وہ ایک گرے زون میں ہو۔ ایک سیکنڈ، یہاں تھوڑی الجھن ہو رہی ہے۔ منطق تو یہ کہتی ہے کہ اگر مجھے دھوکہ دینا ہو تو سکیمر میرے کسی قریبی رشتہ دار جیسے میرے بھائی یا دوست کا روپ دھار کے آئے گا نا، کیونکہ میں ان پر سب سے زیادہ بھروسہ کرتا ہوں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو پھر یہ گرے زون والے دور کے لوگ زیادہ خطرناک کیوں ہیں؟ کیونکہ اگر سکیمر آپ کے بھائی کا روپ دھارے گا تو آپ کے دماغ کے پاس بھائی کا ایک مکمل مینٹل بیس لائن موجود ہے۔ مینٹل بیس لائن؟ ہاں، دماغ جانتا ہے کہ آپ کا بھائی کس طرح سانس لیتا ہے، اس کے رکنے کا انداز کیا ہے اور وہ کن الفاظ کا چناؤ کرتا ہے۔ اچھا، یعنی اس کی عادتیں؟ بالکل، اگر اے آئی ماڈل ذرا سی بھی غلطی کرے گا تو آپ کا دماغ فوراً اس سے ریڈ فلیگ کر دے گا۔ میں سمجھ گیا۔ اور اگر سامنے بالکل اجنبی ہو تو؟ اگر سامنے بالکل ہی اجنبی شخص ہے تو وہاں کوئی اعتماد ہی نہیں ہوتا، اس لیے لوگ ویسے ہی احتیاط کرتے ہیں۔ صحیح، وہاں تو شک پہلے ہی ہوتا ہے۔ تو گرے زون میں مسئلہ کیا ہے؟ گرے زون میں آنے والے لوگ جیسے کوئی پرانا کلاس فیلو، کوئی سابق کو ورکر جسے سالوں سے نہ دیکھا ہو، یا کسی دوسرے شہر میں رہنے والا دور کا رشتہ دار، وہاں اعتماد تو تھوڑا بہت ہوتا ہے لیکن مینٹل بیس لائن نہیں ہوتا۔ اوہ ہو، یعنی ہمارا دماغ ان کی ڈیٹیلز بھول چکا ہوتا ہے۔ ایگزیکٹلی، دماغ کے پاس اتنی معلومات نہیں ہوتی کہ وہ چھوٹی تکنیکی خامیوں کو پکڑ سکے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ کسی کے گھر کا سیکیورٹی الارم پوری آواز میں بج رہا ہو، اس میں ٹیکنیکلی خامیاں نظر آ رہی ہوں، ہاں، اور لیکن دماغ اس الارم کو نظر انداز کر دے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ جو شخص دروازے پر کھڑا ہے وہ اپنا ہی کوئی پرانا جاننے والا ہے، اس لیے خطرے کی کوئی بات نہیں۔ کیا ہم اتنی آسانی سے بیوقوف بن جاتے ہیں؟ واقعی تحقیق اسے پلازیبلٹی اوور پروف یعنی ثبوت پر سیاق و سباق کی برتری کہتی ہے۔ دماغ خود اپنے آپ کو غلط ثابت کرنے پر تل جاتا ہے۔ یہ بہت ہی عجیب بات ہے۔ دیکھیں، اگر کوئی میسج یا کال جذبات سے بھرپور ہو، مثال کے طور پر سامنے سے آواز آئے کہ میں ایکسیڈنٹ کا شکار ہو گیا ہوں اور مجھے فوراً ہاسپٹل کے لیے پیسے چاہیے، تو اس وقت انسان پینک کر جاتا ہے۔ بالکل، اس وقت انسان اس ویڈیو کی لائٹنگ یا آواز کی سنکنگ جیسی ٹیکنیکی خامیاں نہیں ڈھونڈتا، وہ اس حالت کے جذباتی دباؤ میں آ جاتا ہے۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ۔ اسکیمر صرف کمپیوٹر پکسل سے نہیں کھیل رہے ہیں، وہ دراصل انسانی رشتوں اور ہماری ہمدردی کے جذبے کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ خوفناک ہے یہ سب۔ اور جب لوگ اس کا شکار ہوتے ہیں تو پیسے کے نقصان سے زیادہ اپنے حواس اور اپنے رشتوں پر سے اعتماد ختم ہونے کا جو صدمہ ہوتا ہے وہ بیان سے باہر ہے۔ اس پلازیبلٹی اور گرے زون کا سب سے خوفناک مظاہرہ ہمیں 2024 کے بڑے ڈیپ فیک سکینڈلز میں نظر آتا ہے۔ بالکل۔ ابھی اس عرب کمپنی کے جس $25 ملین کے واقعے سے ہم نے گفتگو شروع کی تھی، اسے ہی دیکھ لیجئے۔ ہاں، اس ملازم نے پیسے ایسے ہی تو نہیں دے دیے تھے نا؟ نہیں، پہلے اسے ایک ای میل آئی جسے پڑھ کر اسے شک ہوا۔ اس نے ٹھیک ٹھاک تصدیق کرنے کے لیے زوم کال کی۔ اور پھر اس کال پر کیا ہوا؟ اسکیمر نے آگے سے اس زوم کال پر صرف چیف فائنینشیل آفیسر کا ڈیپ فیک نہیں رکھا ہوا تھا، بلکہ اور بھی کئی لوگوں کے جعلی کردار اس کال پر موجود تھے، یا اللہ! جو اس وقت کمپنی کے دوسرے حالات پر بات کر رہے تھے۔ اس ماحول نے اس ملازم کے دماغ کو بالکل مطمئن کر دیا کہ سب ٹھیک ہے۔
یہ تو انتہائی ہائی لیول دھوکہ دہی ہے اور بالکل ایسے ہی سیاسی اور حکومتی سطح پر بھی ہو رہا ہے۔ اچھا، حکومتی سطح پر کیا ہو گئے؟ سنگاپور کے وزیر اعظم لارنس وانگ کی مثال موجود ہے، جہاں ان کی ڈیپ فیک ویڈیو کو استعمال کر کے ایک شخص کو لگ بھگ $3.8 ملین کا نقصان پہنچایا گیا۔ $3.8 ملین ایک ویڈیو سے؟ جی، اور اس میں بھی اسکیمرز نے صرف وزیر اعظم کی ویڈیو نہیں بنائی، بلکہ اس شخص کو پہلے کسی فیک کیبنٹ سیکرٹری کے ذریعے رابطہ کیا۔ یعنی پورا ٹریپ سیٹ کیا گیا؟ ہاں، ایک ماحول بنایا گیا کہ آپ کو ایک انتہائی اہم عالمی میٹنگ کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ جب وہ شخص ویڈیو کال پر آیا تو اس کے سامنے پورا حکومتی سیٹ اپ چل رہا تھا۔ مطلب آدمی کیسے تصدیق کرے ایسی سچویشن میں؟ اور مسئلہ یہ ہے کہ اس کا شکار صرف عام عوام یا کارپوریٹ ملازمین نہیں ہو رہے ہیں۔ اور کون ہو رہا ہے؟ ایک واقعہ ریٹائرڈ شخص سٹیو بوچیمپ کا سامنے آیا، جس نے ایلون مسک کی ایک ڈیپ فیک ویڈیو دیکھی اور اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی تقریباً $690,000 گنوا دیں۔ $690,000؟ ہائے باپ رے! ہاں، اس ویڈیو میں ایلون مسک ایک نئی کرپٹو کرنسی کی مشہوری کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اس واقعے کا سب سے دردناک حصہ وہ تھا جب اس شخص نے بعد میں کہا کہ اس ویڈیو کی آواز اور چہرہ بالکل 100% ایلون مسک کا تھا۔ صحیح بات ہے۔ اس نے یہاں تک کہا کہ اگر کوئی مجھے کہے کہ اسے پہچانو تو میں آج بھی یہی کہوں گا کہ وہ وہی تھے۔ یعنی اس کا دماغ یہ قبول ہی نہیں کر پا رہا تھا کہ جو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ جھوٹ ہو سکتا ہے۔ بالکل، اور اس دھوکے میں ایک نیا اضافہ AI جانوروں کے ڈاکٹر یعنی فیک ویٹ کا ہے۔ رکیں، فیک ویٹ یعنی لوگ اپنے بیمار پالتو جانوروں کے لیے آن لائن AI ڈاکٹرز سے مشورہ کر رہے ہیں؟ جی ہاں، اور اس کے پیچھے بہت بڑی نفسیاتی وجہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ پیسے بچانا؟ ایک تو اصل ویٹ کے پاس جانا مہنگا اور مشکل ہو سکتا ہے، لیکن دوسرا اسکیمرز نے AI ماڈلز کو ایسی ٹریننگ دی ہے کہ وہ انتہائی ہمدردانہ لہجے میں بات کرتے ہیں۔ وہ ولنریبلٹی والی بات جو ہم پہلے کر رہے تھے۔ بالکل، سوشل میڈیا پر لوگ ان جعلی ڈاکٹرز کو اصلی سمجھ کر اپنے بیمار جانوروں کے بارے میں مشورے لے رہے ہیں۔ لیکن یہ تو بہت خطرناک ہے جانوروں کے لیے۔ بالکل، یہ مشورے اکثر غلط اور خطرناک ثابت ہوتے ہیں، لیکن وہ AI اتنی ہمدردی سے تسلی دیتا ہے کہ لوگ آنکھ بند کر کے اس کی بات مان لیتے ہیں۔ سمجھ میں آنے والی بات ہے، کیونکہ لوگوں کو اس وقت ٹیکنیکل پرفیکشن نہیں بلکہ جذباتی تسلی چاہیے ہوتی ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ اور اسی تسلی اور دھوکے کو سماجک سطح پر بھی بڑا اثر انداز ہوتے دیکھا گیا ہے۔ ہاں، سیاسی معاملات میں بھی۔ مثال کے طور پر ہم اس پر کسی سیاسی جانبداری سے بات نہیں کر رہے، لیکن حال ہی میں US الیکشنز کے دوران جو بائیڈن کی ایسی جعلی روبو کال سامنے آئی جن میں ان کی آواز کی نقل اتار کر ووٹروں کو ووٹ ڈالنے سے روکا گیا۔ صحیح۔ یا پھر میریلینڈ کے ایک اسکول پرنسپل ایرک آئس وارڈ کا کیس لے لیں۔ اس کیس میں کیا ہوا تھا؟ کسی نے ان کی ایسی جعلی آڈیو بنائی جس میں وہ نسل پرستانہ باتیں کر رہے تھے۔ اچھا، یعنی کیریکٹر اساسینیشن۔ بالکل، بعد میں پتہ چلا کہ یہ کسی اور ملازم نے بدلے کی نیت سے کیا تھا۔ ہم ان سب سیاسی اور سماجی واقعات کو بطور تکنیکی مینیپولیشن کی مثال پیش کر رہے ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی کس طرح عوام کی رائے کو متاثر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ یہ واقعات واضح طور پر بتاتے ہیں کہ مسئلہ صرف پیسے کا نہیں، معاشرتی اعتبار کا ہے۔ صحیح بات ہے۔ البتہ اس تاریخی میں کچھ امید کی کرنیں بھی ہیں۔ بینک آف بارٹلیٹ اور اینکوڈ جیسی کمپنیوں نے رپورٹس جاری کی ہیں کہ ڈیپ فیکس کو پہچانا کیسے جائے۔ اچھا، کیا نشانیاں ہیں ان کی؟ ان رپورٹس کے مطابق ویڈیو میں چہرے کے خاد و خال، دھندلا پن، چہرے پر بننے والے سائے اور روشنی کا غیر فطری ہونا اس کی بڑی نشانیاں ہیں۔ اس کے علاوہ آڈیو اور ویڈیو کا سنک نہ ہونا بھی ایک ریڈ فلیگ ہے۔ لیکن عام آدمی کے لیے تو یہ پکڑنا بہت مشکل ہے نا؟ اسی لیے لائیونیس ڈیٹیکشن نام کی ایک ٹیکنالوجی سامنے آئی ہے۔ لائیونیس ڈیٹیکشن، یہ کیسے کام کرتی ہے؟ یہ ٹیکنیک محض 40 ملی سیکنڈز میں پہچان لیتی ہے کہ کال پر موجود شخص اصلی ہے یا نہیں۔ ایک سیکنڈ، 40 ملی سیکنڈز میں؟ کیسے؟ یہ اس طرح کام کرتی ہے کہ یہ انسان کی جلد کے نیچے خون کی گردش یا آنکھوں کے مائکرو موومنٹس کو اینالائز کرتی ہے، جو کہ AI ابھی تک ٹھیک سے کاپی نہیں کر سکا۔ واہ،
خون کی گردش تک دیکھ لیتی ہے. ہاں بالکل. لیکن انسٹیٹیوشنز اور بینکس کے پاس تو یہ لائیونس ڈیٹیکشن جیسی ایڈوانس ٹیکنالوجی موجود ہے. عام انسان تو اپنے فون پر سامنے والے کی خون کی گردش نہیں دیکھ سکتا نا. یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے. اور اگر ہم نمبرز دیکھیں تو ایف بی آئی کے اعداد و شمار دل دہلا دینے والے ہیں. کیا کہتے ہیں نمبرز؟ 2020 سے اب تک 4.2 ملین شکایت درج ہوئی ہیں، جن میں لگ بھگ $50.5 بلین کا نقصان ہو چکا ہے. $50 بلین. یہ فگرز واقعی خوفناک ہیں. تو ایسے میں اگر ہم ان اعداد و شمار کو دیکھیں تو کیا مستقبل میں ہم کبھی اپنی آنکھوں اور کانوں پر بھروسہ کر سکیں گے؟ کیا عام انسان اس اے آئی کے طوفان کے آگے بالکل بے بس ہے؟ دیکھیں، بے بس تو نہیں، لیکن ہوشیار رہنے کی اشد ضرورت ہے. ٹیکنالوجی کا مقابلہ تو ادارے اے آئی کے خلاف ڈیٹیکشن اے آئی استعمال کر رہے ہیں، یعنی اے آئی بمقابلہ اے آئی. صحیح. لیکن عام لوگوں کے لیے سب سے بڑا ہتھیار ان کی بیداری اور احتیاط ہے. جب انسانی عقل اس بات کو قبول کر لے گی کہ جو کچھ اسکرین پر نظر آ رہا ہے وہ ضروری نہیں کہ سچ ہو، تو یہ پہلا قدم ہوگا اس دھوکے سے بچنے کا. بالکل صحیح کہا. تو آج کے اس سارے گہرے تجزیے کا خلاصہ کیا نکلتا ہے؟ یہی کہ جس طرح اے آئی مواد تخلیق کرنے والوں کو ایک بے پناہ طاقت دے رہا ہے کہ وہ ہمارے جذبات کو سمجھ کر ہمیں کہانیوں میں الجھا سکتے ہیں، بالکل اسی طرح یہی طاقت مفاد پرست اور دھوکہ باز عناصر کے ہاتھ میں بھی ہے. وہ اسی جذباتی وابستگی اور گرے زون کا فائدہ اٹھا کر کروڑوں ڈالرز اور لوگوں کا اعتماد لوٹ رہے ہیں. اس صورتحال میں سننے والوں کے لیے عملی اقدامات بہت ضروری ہیں. کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ آج ہی اپنے خاندان اور قریبی دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر کوئی مخصوص کوڈ ورڈ یا خفیہ لفظ طے کر لینا چاہیے. کوڈ ورڈ اچھا آئیڈیا ہے. ہاں، اگر کل کو کسی دوست یا رشتہ دار کی ایسی مشکوک کال آئے جس میں اچانک پیسے مانگے جا رہے ہوں یا کوئی عجیب بات ہو، تو بغیر جھجک وہ کوڈ ورڈ پوچھ لیجئے. زبردست. اور کیا احتیاط کی جا سکتی ہے؟ دوسرا بڑا قدم یہ ہے کہ آن لائن پلیٹ فارمز پر اپنا ڈیجیٹل فٹ پرنٹ محدود کیا جائے. یعنی ہم جو ہر وقت اپنی تصویریں لگاتے رہتے ہیں؟ جی، جو تصویریں اور آڈیوز ہم بلا ضرورت سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرتے ہیں، وہی ڈیٹا ان ڈیپ فیک ماڈلز کو ٹرین کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اوہ، یعنی ہم خود انہیں ڈیٹا دے رہے ہیں؟ بالکل. اور سب سے اہم اصول، جب بھی کوئی ایسی فون کال آئے جس میں خوف، جلد بازی یا جذباتی دباؤ شامل ہو تو فوراً رکیں. صحیح. سانس لیں، ٹھہریں اور کسی دوسرے ذریعے سے اس کی تصدیق کریں. تصدیق اور ٹھہراؤ واقعی اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے. تو آج کی اس گفتگو کو ہم ایک انوکھے اور سوچنے پر مجبور کر دینے والے خیال پر ختم کرتے ہیں. جی فرمائیے. ہم نے شروع میں بات کی تھی ایکس رے کی وضاحت کی، جہاں سچ بالکل صاف نظر آتا تھا. ہاں، کہ سب کچھ بلیک اینڈ وائٹ میں کلیئر ہو. اب جبکہ ہمارے چاروں طرف ڈیجیٹل تصویریں اور آوازیں ناقابل اعتبار ہو چکی ہیں، تو ذرا سوچئے، جب مستقبل میں ہماری ہر ڈیجیٹل بات چیت کو اے آئی بالکل حقیقت کے قریب نقل کرنے کے قابل ہو جائے گا، تو پھر سچ کیا بچے گا؟ وہی نا. تو کیا عام لوگ اس ڈیجیٹل دنیا سے تنگ آ کر ایک بار پھر اسی پرانے دور میں واپس چلے جائیں گے؟ ایک ایسا دور جہاں کسی بھی مالی لین دین، تجارتی معاہدے یا اہم فیصلے کے لیے ڈیجیٹل رابطے پر بھروسہ کرنے کے بجائے آمنے سامنے ملنا ضروری ہو جائے گا. بالکل آمنے سامنے جسمانی طور پر مل کر بیٹھنا ہی سچائی کی واحد اور سب سے بڑی ضمانت سمجھا جائے گا. یہ تو ایک بہت ہی گہری بات ہے. کیا اس جدید ٹیکنالوجی کے انتہا ہمیں دوبارہ اسی روایتی انسانی ملاقات کی طرف واپس لے جائے گی؟ یہ ایک ایسی بات ہے جس پر ہم سب کو ٹھہر کر غور کرنا چاہیے. Thank you for watching Abubakar Talimwala's videos. Please subscribe and share with your friends and family.